السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا کہ اعلان کر دو بے شک جماعت جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد آپ نے نماز کسوف پڑھانا شروع کی۔ نماز کسوف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھلائی گئی اور جہنم بھی دکھلائی گئی۔ جب جنت دکھلائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے تھوڑا سا آگے ہوئے، ایسے جیسے کوئی چیز پکڑ رہے، اور جب جہنم دکھلائی گئی تو آپ تھوڑا سا اپنے مصلی سے پیچھے ہٹے، ایک دو قدم۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے آگے کی طرف جاتے ہوئے اور پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب ہم نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آگے کی طرف گیا تو مجھے جنت دکھلائی گئی، تو میرا دل کیا جنت کے گوشوں میں سے ایک گوشہ آپ کے لیے توڑ کر لاؤں، اگر میں توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، کبھی اس کا پھل ختم نہ ہوتا۔ اور مجھے جہنم دکھلائی گئی، ایسا منظر میں نے دیکھا، آج سے پہلے اتنا خوفناک میں نے منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کون سے بد نصیب ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نماز کے اندر جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ دراصل اپنی امت کو ایک سبق ہے کہ جس قسم کے لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ویسے کام تم نے نہیں کرنے۔ پہلا وہ بدبخت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے نماز کی حالت میں بیداری کے اندر دیکھا تھا وہ ابن لوہی تھا۔ یہ کون تھا؟ اصل اس کا نام عمر بن عامر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عامر الخزائی بدبخت کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے۔ کس طرح جل رہا ہے؟ اللہ کی پناہ کہ اس کی پیٹ کی آنتریاں جو ہیں وہ اس کے پیٹ سے نیچے جہنم کے اندر گر چکی ہیں، وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اتنی وحشت ناک سزا اس کو دی گئی کہ وہ اپنی آنتریوں کو کٹھا کر کے جہنم کے اندر دوڑ رہا ہے۔ یہ عمر بن عامر الخزائی بدبخت کون تھا؟ دین ابراہیم، دین حنیف کو بدلنے والا یہ پہلا بندہ تھا۔ یہ پہلا بندہ تھا۔ من کان اول غیر دین ابراہیم، یہ وہ پہلا بدبخت تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدلا تھا۔ کس طرح بدلا؟ یہ شام کے علاقے کے اندر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو اس نے شام کے علاقے میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے۔ اس نے شام کے علاقے سے ایک بت اٹھایا اور لا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اس کی عبادت کرو، اس سے منتیں مانگو، اس کے پوجا کرو۔ اور یہ پہلا ہی وہ بندہ تھا
جس بندے نے فکان اول من سیب الصائب، بتوں کے نام کے اوپر جانوروں کو چھوڑا تھا نذرانے کے طور پر، یہ پہلا بندہ تھا جس نے نذرانے کے طور پر جانوروں کو بتوں کے نام کا چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جہنم کے اندر جلتا ہوا دکھلایا گیا، دوسرا اس کی پیٹ کی آنتریاں باہر تھیں، وہ اپنی آنتریوں کو لے کر جہنم کی آگ میں دوڑ رہا تھا۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینے والے، یہ غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو چھوڑنے والے، آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا مختلف بھینسیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، ان کے گردن میں ٹال لٹکائے ہوتے ہیں، جی فلاں دربار کے نام پہ چھوڑیے۔ دربار کے نام پہ نظر و نیاز کو چھوڑنا یہ شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کا انجام اسی عمر بن عامر الخزاعی کے ساتھ ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے جی، یاری دے دو جی، باری دے دو جی، دیگ فلانے دربار تے لے جاؤ، واللہ یہ شرک عظیم ہے، اور شرک کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں۔ جو بندہ بغیر توبہ کے اسی حالت میں مر گیا، باقی تو اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جتنے مرضی انسان کے گناہ ہوں، چاہے وہ ساری زمین کے اوپر اس کے گناہ پھیلے ہوئے ہوں، ان گناہوں میں صرف شرک نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہاں اس کے اندر اگر شرک یا میزش ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ درباروں پہ جا کر نظر و نیاز دینے والے غور کریں، او بھائیو یہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت ہے جو کہ شرک ہے۔ نظر و نیاز دینی تو اللہ کے نام کی دینی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کا انجام پہلے بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس کو دیکھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَعَيْتُ فِيهَا اِمْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاء، میں نے جہنم کے اندر ایک سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی، لمبی چوڑی عورت کو دیکھا، بہت بڑی ایک عورت کو دیکھا، اس کا رنگ سیاہ تھا، وہ جہنم کے اندر جل رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے حبیب اس کا قصور کیا تھا، وہ جہنم کے اندر کیوں جل رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، اس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اسے کھانے کو کچھ دیتی نہ پینے کو کچھ دیتی، یہاں تک کہ اس کو اس نے آزاد بھی نہ کیا تاکہ وہ زمین کے حشرات کو کھا سکے۔ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، ظلم اس نے کیا۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ جانور پہ ظلم کرنے والے کا اگر یہ انجام ہے، اللہ ایک جانور کو مارنے والی کو جہنم کے گڑھوں میں پھینک سکتا ہے، تو جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ظالم انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں پہ ظلم کرنے سے باز آ جائیے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اور تیسرا بدبخت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَعَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے جب جہنم کے اندر جھانکا تو جہنم کی کثیر تعداد جو بری ہوئی تھی، جہنم کے اندر جو کثیر تعداد تھی وہ عورتوں کی تھی۔ جہنم کے اندر عورتیں سب سے زیادہ تھیں۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کی قالوا لما، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب
سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے خاندوں کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ کس طرح؟ یہ ان کی ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مثال بھی دی کہ اگر لو احسنت الی احدہن الدہر، اگر ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی اچھائی کرتا رہے، اس پہ احسان کرتا رہے، اس کو اچھا کھانے کو دے، اچھا لباس دے، اچھی گاڑیوں پہ وہ سفر کرے، رہائش اس کو بہترین دے، وہ ایسیوں کے اندر رہنے والی ہو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم رأت منک شیئا، پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، دن پھر جاتے ہیں، تھوڑی سی تنگی آ گئی، تھوڑی سی مصیبت آ گئی، مثلا وہ ہمیشہ کار پہ ہی سفر کرتی، گاڑی پہ ہی سفر کرتی، اے سی لگا ہوا، بہترین گرمی کا موسم ہے، جا رہی، ایک دفعہ ایسے ہو گیا کہ وہ گاڑی پنچر ہوگی، راستے میں خراب ہوگی، اس میڈم صاحب کو کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گاڑی سے باہر اتر کے کھڑا ہونا پڑ گیا دھوپ میں، تو کیا ہوا؟ اس نے ساری زندگی کے وہ سفر بھولے، وہ جو ہر وقت بہترین گاڑی پہ سفر کرتی تھی، اب یہ خاوند کو کہہ رہی ہے کہ اس بری گاڑی سے، اس خراب گاڑی سے تو صبر ہی اچھا تھا، ایسی خراب گاڑی تو نہ لے کے آتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی عورت پہ مشکل، کبھی خاوند پہ مشکل وقت آ جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر کو تانے دینے شروع کر دیتی ہیں، اس کی تمام نعمتوں کی ناشکری کر دیتی ہیں، اس وجہ سے عورتوں کی کثیر تعداد جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت چاہے جتنی مرضی عبادت گزار بن جائے، نیکیاں کرنے والی بن جائے، نمازن بن جائے، روزے رکھنے والی بن جائے، صدقہ خیرات دینے والی بن جائے، لیکن وہ شوہر کی ناشکری ہے تو جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، اللہ باقی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ یہ 3 قسم کے بدبخت لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جہنم کے اندر دیکھا، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔